السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فوڈس نیو جرسی سے رابطے میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہلکی ہلکی ڈریزلنگ ہو رہی ہے، کلاؤڈز ہیں، ہوا بند ہوئی ہے اور اگر ہوا چلے تو کلاؤڈز موو کرتے ہیں۔ ابھی جب میں آ رہا تھا ادھر اس جگہ تو ہوا تھوڑی تھوڑی چل رہی تھی، اب بالکل بند ہے۔ بہت زبردست موسم ہے اور سردی باقاعدہ اب شروع ہو گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سپریم کورٹ سے جو ایکسپیکٹڈ تھا اس نے کیا ہے۔ آپ میرا تھمبنیل دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ہارس ٹریڈنگ کا لائسنس دیا گیا۔ آپ دیکھیں یہ قوم کی بدماشی، جھوٹ آپ دیکھیں، یہ ہوتا ہے دلیل کے ساتھ اسلام میں چکر بازی کرنا، دلیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ذاکر نائک آیا ہوا ہے جسے میں نے ایلس ان دا ونڈرلینڈ اس لیے لکھا ہے کہ یہ اپنی کوئی پوزیشن ہی نہیں پا رہا ہے۔ طاہر القادری ہے، چلیں جی اس کی ایک کوئی جماعت ہے، وہ پتہ نہیں کیا اس کے فرقے کی جو ہے، فضل الرحمان ہے وہ ایک جماعت ہے، باقی سب مولوٹوں کی اپنے اپنے فرقے مسلک کے حساب سے جماعتیں ہیں۔ یہ ہوا میں یہ دلیلیں دینے کے زور پہ ہی بس دلیل دینی ہے جی، دلیل کے اس پہ کرنا ہے سیٹل، دلیل پہ انہوں نے کر دی ہے جی آج۔ اوے ذاکر نائک ٹوئے، دلیل پہ انہوں نے آج کر دی ہے۔ دلیل نہیں کام آتی، کانشنس۔ آپ دیکھیں اس وقت ایشو یہ تھا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں لوگوں کو سوائے اس کے کہ آپ ان کو ووٹ دینے کا ہی۔ میں آج بڑا ہرٹ فیل ہوا ہوں اگر میں ووٹر ہوں، اگر میرا پی ٹی آئی کا ایم این اے حکم کے بغیر دوسری طرف چلے جائے۔ دیکھیں کتنی مطلب آج بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کا لائسنس دے رہے ہیں، کہا یہ ورڈ یوز کیے۔ یار ایک تو یہ صدیق للی چپن کناتی سے جان چھڑائے، آج ہیڈنگ لگائی ہوئی چھرا گھونپ دیا گیا، چھرا صدیق للی تیرے ٹوئے میں گھونپا گیا ہے۔ میں جب یہ روف کلاسرا کے ساتھ ہوتا تھا تو وہ کلاسرا بڑی بڑی ٹی سی شیسی کرتا تھا تو اس کا بھی تذکرہ ہوتا تھا، فیس بک میں بھی یہ میرے ساتھ تھا کیونکہ کلاسرا میرے بلاگز پک کرتا تھا فیس بک اور ٹویٹر پہ۔ تو للی صاحب کو میں کتاب پڑھ رہا تھا، میں لائبریری میں یا بارنز اینڈ نوبل ہوتا ہوں تو ایک کورٹ رپورٹر کی بہت زبردست کتاب تھی اباؤٹ دا جسٹسز اینڈ اباؤٹ دا تھنگس، اور وہ لاء گریجویٹ بھی تھی وہ کورٹ۔ میں نے اس ٹٹے کو کہا کہ لاء بھی پڑھ کتے اور یہ کتاب پڑھ، اس نے نہیں پڑھی ہوگی۔ یہ میں آپ کو 6 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پورے 6 سال پہلے کی۔ نہ ان کا نالج ہے نہ کچھ ہے۔ ایک اور صاحب بھی مجھے اس کتے کی اس پہ وہ جی مائکس کیورائی بن گیا۔ اور یار مائکس کیورائی بننا تو اعزاز ہے۔ مائکس کیورائی بننے کے بعد کیا بیرسٹر علی ظفر نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی رائے دی کہ یہ غلط ہو رہا ہے which will be added، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آج سے 2 دن پہلے للی صاحب نے فرمایا تھا کہ کل جناب وہ چھرا گھونپے گا عمران خان کے، بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا، یہ وہ بکواس کی۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑ کے نا اس کو پھانسی للی کو لگنی چاہیے۔ اچھا اس بیچارے نے کہا جی کہ میں نے عمران خان سے پوچھنا ہے بائیکاٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ وہ یار ان کو بیسک للی شلی کو کورٹ پروسیجرز نہیں پتہ ہے، اندازہ لگنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بنے پھرتے ہیں اور تب وہ ٹھیک قاضی چڑھتا چڑھتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے آج بڑی سالڈ قسم کی باتیں کی، یہاں تک کہا کہ آئینی پیکج آ رہا ہے۔ جب اسے مائکس کیورائی بنایا گیا اس میں کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو ہے جج آپس میں نہیں، کوئی ڈیوائیڈ نہیں، وہ کہتا ہے آپس میں تو آپ پارٹیاں بھی آپس میں بیٹھے، بھائی پارٹیوں میں تو اپوزیشن ہوتی ہے۔ فائز بھوسڑی کہتے ہیں پارٹیاں بھی آپس میں بیٹھے، آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا پھر اگر آج بینچ میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ عمران خان اسپیسیفک تشریح تھی، صدر نے پوائنٹ دیے تھے، یہ عمران خان کیونکہ وہ رجیم چینج آپریشن فیس کر رہا تھا اس کے لیے دی گئی، اسی وجہ سے حمزہ شہباز کی حکومت ختم ہوئی تھی، یہ اوکے فائن بائی کر لی۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ گانڈا اسپیسیفک اس کو کر رہے ہیں، بلو رانی موری اسپیسیفک آج آپ اس کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آج کیا آپ کر رہے ہیں؟
سپریم کورٹ کی تشریح اس نے کہا جی کہ عمران خان نے سپریم کورٹ کو یوز کیا اور جسٹس منیب وغیرہ یوز ہو گئے. اوکے فائن. گانڈا نہیں یوز کر رہے, بلو رانی نہیں یوز کر رہے. یار عجیب قسم کی آپ آرگومنٹ پہ, یہ ایم کو ایم والوں کو عادت ہوتی تھی بکواس سی, یہ کیوں ہوا, ادھر کیوں کہ چلے گئے, وہ کیسے آ گیا. ایک یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے. دیکھیں جی, ایک میرا ٹروتھ ہے, ایک آپ کا ٹروتھ ہے, ہر ایک کا ایک ٹروتھ ہے جو آپ کے پرسیو کرنے سے, پرسیپشن سے ڈیولپ ہوا. فائن. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, یہ بے ایمانی اور یہ سارا کچھ, یہ اس طرح کر کے ڈیولپ ہوا. ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو ہر چیز ہر مانتے ہیں لوگ کہ جس صبح کو سورج نکلے گا, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے جی, آپ چھری پھیر دیں گے گردن پہ انسان مر جائے گا, دیٹس اے یونیورسل ٹروتھ. تو اسی طرح یہ یونیورسل ٹروتھس میں شامل ہے جن کو بندوں کے اس پہ لگایا گیا ہے. میں آپ کو بتا دوں پاکستانیوں, دس از اے لاسٹ چانس. عمران خان نے بہت وائز اور بولڈ ڈیسیجن لیا ہے, ان کی پھٹی ہوئی ہے. وہ ملیشیا کا وہ سوڈمی میں خود پھنسا رہا انور ابراہیم 2 سال, وہ گانڈا اس کو لے آیا. یہ گانڈے کے ساتھ بھی اس کا سوڈومائز کرتے رہے ہیں, یہ گانڈا اور انور ابراہیم بھی. کیا یار, یہ گند سے لوگ کٹھے ہوئے ہیں. اس کو لے آئے, اس نے بڑا پاکستان کو کوئی آسمان پہ اٹھانا ہے ملیشیا کے نے. پاکستان کا بنیادی کرائسس تو بھوسری شورسری ہے, سلطان سکندر حرامی ہے, شہباز شریف اسٹیل کے لان والا ہے, نواز گانڈا ہے, اور سب سے بڑا منیرہ مستری سور حرام زادوں کا کنگ جو ہے. یہ بدماشیاں, یہ غنڈہ گردیاں, یہ ضلالتیں بہت ہو گئی ہیں, یہ حرام زدگیاں, یہ اب نہیں چلے گی. فضل الرحمان ووٹ نہیں دے گا, مجھے پتہ ہے. اس نے پھر پریس کانفرنس کی ہے, اور ان سے اتنے آزاد ممبر نہیں کیے جائیں گے. یہ صرف اور صرف ایک سر کے بغیر مریض کتا منیرہ مستری سور ہے. کل جی میں وہ ایک پروفیسر کا یونیورسٹی کے کا سن رہا تھا, تہران یونیورسٹی کا, وہ اس نے بلایا ہوا تھا سعید احمد کو. اس نے وہ بیروت بیس تھا, یہ جو مدر آف آل ٹاک شوز موڈس پہ گیلووے نے بلایا ہوا تھا. ضرور وہ گیلووے موڈس پہ آپ جائیں, وہ یوٹیوب پہ اس کا سنیں, دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنی محنت سے جنگ پچھلے 20 سال سے ایران اور لیبنان کر رہے ہیں. 3 باتیں بتاؤں گا اس کی. ایک کو سعید نے کہا کہ ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں تھا کہ جب افغانستان اور عراق انویژن کے بعد ایران کی باری کا کہہ رہے تھے, ایران نے سارے ٹنلز بنا کے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیا تھا. 2, اس نے کہا یہ ایکسپائرڈ بیکار قسم کے وہ جو پٹاخے بجائے تھے نا, وہ پہلی دفعہ جب سیریا میں ڈمیسکس میں ایرانین ایمبیسی اڑائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی, کہتا ہے وہ ایویں انہوں نے, میں نے کہا تھا کہ وہ ایران نے بتایا وی ایگزسٹ, انسان بن جاؤ, یہ ساری گلوبل پوزیشن اڑا کے رکھ دیں گے, پاڑ کے رکھ دیں گے تمہاری. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ اس نے کہا کہ اس دفعہ اچھے یوز ہوئے ہیں, اور ابھی تو بہت سٹاک پائل پڑا ہے. اور اسرائیل نے بیوقوفی, اس نے کہا میں بیروت سے 1000 میٹر اس جگہ سے دور تھا جہاں حسن نصر اللہ کو شہید کیا, تو کہتا ہے انہوں نے 1 ٹن کے 80 میزلز مارے, پورا علاقہ ہی تباہ کر دیا. اتنی سیویلین کیجلٹیز انہوں نے کی. پھر اس نے بڑی اچھی بات کی جو میں تجزیہ دیتا ہوں, پرسنالٹیز نہیں میٹر کرتی ہیں. یہ بے وقوف چپن کناتی ہے سمجھے کہ وہ جعلی 9/11 کرا کے اسامہ کو ٹھوں کر کے, اور پاکستانی ڈلے بغیرت جرنیل کیا نیشنلی ملا کے ٹوئے سے لمکا کے آئی لینڈ لے کے. ٹھیک ہے نا جی, یہ سمجھے اس طرح ہر دفعہ ہی چلے گا. چلا تو ادھر بھی نہیں تھا, طالبان واپس آ گئے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب ادھر وہی ہونا ہے. آپ کو میں بتاؤں حالات اتنے گلف کے, ریڈ سی یہ اوپن نہیں کر سکے. میں آپ کو نیوز سناتا رہا کہ یہ ہوتیز نے ریڈ سی, یہ امریکہ صاحب بادر بنا پھرتا ہے. اب گلف بند رہے گا.
पर्शियन गल्फ अगर सेकंड स्ट्राइक हुई ईरान की, पर्शियन गल्फ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ये मैं बता दूं। ऑयल प्राइसेस विल टच स्काइज, ठीक है जी। अच्छा फिर, अच्छा अब फटी पड़ी है, हवा में रखा हुआ है, ये बम है, ये चल जाएगा, ये बन जाएगा, रिपोर्ट इंसानों को बदल देंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल देंगी। वो मैं और एमी चो एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, वो येल की प्रोफेसर, हम हंस रहे थे, वो हंस रही थी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल वर्ड बताया जा रहा था। उसने कहा फ्यूचर वर्ड ट्राइबल होगी। यस, ये असले से मर जाएं, ट्राइब्स देन विल बी देयर। जाकिर नाइक टू अभी कह रहा था कि वो सारी तरफ से हमले होंगे, हम ये, और हवा में बेंचोद। अच्छा टाई शर्ट टकाई हुई, कोट टाई टकाई हुई, और जाकिर नाइक बताया ये टाई किस चक्कर में है, ये स्लीपी है टाई, ठीक है जी। फिर उधर छोटे छोटे बेचारी लड़कियां आ गई हैं। एक तूने प्रॉपर्टी डीलर जमरत खान हरामजादा, तू उसके चुतड़ों में जाके जाकिर नाइक बैठा, अमल का फुकदान है। हाँ, ईरान ने 20 साल बहुत काम किए हैं, ईरान को एडमायर करें। इस तरह जंगें लड़ी जाती हैं, इस तरह फौजों से काम लिया जाता है। आपने उनको सदर बना दिया, बेंचोदों को। इस्टेब्लिशमेंट इज खामेनेई, आयतुल्लाह खामेनेई इज इस्टेब्लिशमेंट। इधर फौजी चीफ होते थे इस्टेब्लिशमेंट, लौड़े से अरबों पति कमाने वाले हरामजादे। लिख लें आज मेरी बात, लिख लें, ना आईनी तरमीम होंगी, ना भोसड़ी आएगा। जितना मर्जी, आज बड़ा खुश था हरामजादा, ठीक है ना जी, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। कल ऐसा इंसानों का समुंदर इस्लामाबाद आएगा, इनसे कंट्रोल नहीं जनाब, सब होगा। उसने कह दिया अली अमीन ने कि जी मैं 10 बजे उधर से निकलूंगा, 11 बजे मैं स्वाबी इंटरचेंज पे, तो बस फिर दमादम मस्क अंदर कर लें जो करना है। आज इन्होंने पाकिस्तानियों को मजीद एजिटेट किया है ये करके, ये हराम ज़्यादा हैं कुत्ते के बच्चे। और वे कह रहे मलेशिया का तुम भी इसको अंदर करो, गांडे से को अनवर इब्राहिम को, बहन चौथ को। SCO कॉन्फ्रेंस होनी है, आप SCO को बड़ी इज्जत दे रहे हैं, बहन चौथों अमरीका के चुतड़ों में घुस के, हैं जी। आप SCO को बड़ी, काफ़ी देर से किसी साहब ने कहा जी आपने खबरें नहीं सुनाई, और पाकिस्तानी खबरों की इतनी गरमाइश सी हो जाती थी कि मैंने कहा अब इधर क्या बोलें। बहरहाल सुनाना आपको शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहली ख़बर तो ये है कि साउथ कोरिया में डॉग मीट इंडस्ट्री इन लाइन फॉर मनी। अब डॉग मीट उधर बंद कर दिया गया है, गालिबन 2027 से ये जो डॉग मीट है ना, ये बंद कर दिया जाएगा। अब उनको पैसे दिए जा रहे हैं। साउथ कोरिया अनाउंस प्लान्स to compensate farmers and others in the dwindling dog meat industry before a formal ban goes into effect in 2027, a move that is drawing opposition from both farmers and some animal rights activists. देखें जी, उधर फार्मिंग होती थी डॉग मीट की, मुझे याद है ये नॉर्मली डॉग मीट के रेस्टोरेंट्स हांगकॉन्ग वगैरह में भी, ताइवान में भी साउथ कोरियंस चलाया करते थे। फिर ह्यूमनाइड रोबोट्स आर द नेक्स्ट थ्रेट फ्रॉम चाइना, ये एक आर्टिकल था वॉल स्ट्रीट जर्नल में कल परसों था। तो ह्यूमनाइड रोबोट्स आ गए हैं जनाब। चीन ने आपकी बंद करा दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी और रोबोट्स में भी। आप समझ रहे हैं ना कि ओ जी वो कुछ बात ही नहीं है, चीन वो साडा की जी, बस अमेरिका जी, अमेरिका एक बड़ा इधर पैटर्न बना हुआ है। ओ जी हार्वर्ड जी, तो हॉलीवुड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह वो रोबोट्स यूज़ करते थे फिल्मों में, और अब चाइना। फिर एक बहुत ख़तरनाक खबर अमेरिका के लिए, कल मैं ग्रॉसरी स्टोर्स में बहुत ज़्यादा रश देख रहा था, पैनिक हो गया इधर। स्ट्राइक एट पोर्ट्स थ्रेटन्स टू स्नॉल US ट्रेड। ये जो लॉन्ग शोरमैन हिट पिकेट लाइंस, ये जो शोर पे काम करने वाले हैं, उन्होंने वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है कि हमारी, ये सारा गंद डेमोक्रेट्स का है जो इन्होंने इन्फ्लेशन की, जिस वजह से तनख्वाहें बढ़ाने का मसला, और अब फूड क्राइसिस हो जाएगा। जिन जिन के पास अमेरिका में जो मेरे वीलॉग सुन रहे हैं को डबल रोटी अंडे रख लें, ये मामला भी बढ़ता जा रहा है। फिर लेगेसी एडमिशंस बैंड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आईवी लीग,
وہاں لیگیسی ایڈمیشنز بین کر دیے گئے ہیں کہ جی فلاں کا اور ٹمکان کا میرٹ پہ اب ایڈمیشنز ہوں گے. دا کریک ڈاؤن آن لیگیسی ایڈمیشنز ایٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز is coming to California. Governor Newsom signed a bill banning private colleges and universities in California from considering an application's family or other connections to a school. California joins other states curbing legacy admissions following the Supreme Court decision to strike down affirmative action. Actually, Supreme Court نے 4-5 مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، یہ فیصلہ کیا تھا یہ نہیں ہو سکتا آپ چندہ دیں، چیریٹی دیں اور اپنا بچہ داخل کرا لیں. یہ صدر کا بچہ پڑھتا تھا یا یہ سارے یہ بلو رانی شانی جن کو لوڑے کا پتہ نہیں ہے اور آکسفورڈ اور اس کی باتیں کرتے ہیں، یہ موری سے کہاں یہ کتے پاکستانیوں کو ٹکر گئے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں. پھر ایک alleged Chinese spy in Germany was tracking armed shipments. یہ بہت چین چھا گیا ہے جی. میں نے دیکھا ہے جتنی میں خبریں پڑھتا ہوں چین اتنا پاورفل سپر پاور بن کے ابھرا ہے. سسپیکٹڈ چائنیز spy ring in Germany was collecting information about US arms shipment to Israel and Germany's weapon industry, German officials said on Tuesday. Prosecutors said they had detained a Chinese national and searched her home and workplace in Leipzig in eastern Germany. They said she was suspected of gathering sensitive information about Western military logistics on behalf of a Chinese intelligence agency. The arrest is the latest in series of moves by European authorities targeting alleged Chinese spies across the region that have come on top of growing economic antagonism between Europe and China. اس سے آپ دیکھیں کہ کتنا کرپٹ سسٹم ہے ویسٹ کا کہ یہ اسپائنگ کرپشن کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ پیسے دیں، چینیوں کے پاس آج وہی کام جو امریکہ کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ڈالر وسکی یہ سب کچھ دیتا تھا. ایک بائیڈنز لانگ شور مین اسٹرائک پہ ایک ایڈیٹوریل بھی آیا ہوا ہے، یہ غالباً نیو یارک ٹائمز کا ہے. We hope you are stocked up on bananas because supermarkets may soon be out as the South works to recover from Hurricane Helene. A strike by the International Longshoremen's Association at East Gulf Coast ports is about to add to the economic damages. President Biden wants unions to have extra or extortionary bargaining power and he is getting a demonstration of its election eve. Congratulations. Democrats کہتے ہیں یونینس کو بڑی پاور دینی ہے، یونین نے تھوڑا ٹو ہے. The 550,000 member ILA walked off the job Monday at midnight after the United States Maritime Alliance, the coalition of employers at East and Gulf ports, didn't meet its costing. Will shut them down, ILA president said. The strike at these ports is the first since 1977 and could cost the US economy as much as $4.5 billion a day. $4.5 billion a day. کمال ہے ویسے. ہاں جی، کیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا حشر ہو رہا ہے، بالکل کچھ نہیں بچا ہے امریکہ میں، ٹھیک ہے جی. پھر ایز ٹرمپ says over and over you are doomed. کل اس خبر کو دونوں اخباروں میں، نیو یارک ٹائمز میں اور وال اسٹریٹ جرنل میں بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے. یہ میرے جیسے لوگ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، سٹیزنز ہیں یو ایس کے، وہ فیل کر رہے ہیں کہ یس اٹ لکس لائک former President Donald J. Trump swings wildly from topic to topic at his rallies, versing from tariffs to immigration policy to the problems with electric vehicles, but he tends to return to the same apocalyptic message, you won't have a country anymore. Mr. Trump said at a rally in Las Vegas last month, you are pretty close to not having one. You better hope I get elected. It is a forecast Mr. Trump has made repeatedly over the last year in speeches and interviews and on social media as he campaigns to return to the White House. Although he has long used fear as a tool to stir up his conservative base and sway undecided voters, Mr. Trump has taken his doomsday prophecy to a new extreme, increasing both its frequency and scope.
یہ ویسے واقعی بہت سارے امریکہ میں سمجھا جاتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کا یو ایس میں رہ رہے ہیں ووٹ ہے، یہ آپ سوچ لیں کہ اگر آپ نے کملی ہیرس کو ووٹ دیا، یس آئی آلسو فیل امریکہ ٹوٹ جائے گا. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں. اور اسرائیل میک شور کر رہا ہے کہ امریکہ ٹوٹ جائے اور اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا. یہ منیرہ مستری سور بھی مر جائے گا. پھر فرینچ پرائم منسٹر ارجز پارلیمنٹ ٹو گیو ہم اے چانس. یہ ایک تھوڑی سی ٹائم والے کو پرائم منسٹر میکرون نے بنایا تھا، وہ منتیں ترلے کر رہا ہے پارلیمنٹ کے میں کہ مجھے چانس دیا جائے، پلیز مجھے چانس دیا جائے، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس از لومنگ لارج. پھر بروکلن چیف پٹس ڈپلومیٹس ایٹ آرمس لینتھ. یہ بہت زبردست ہے. بروکلن کا جو نیا چیف آیا ہے اس نے دیکھا کہ یہ پہلے جو چیفس ہوتے تھے وہ بڑے کھاپے کھاتے تھے کونسلیٹ سے. When Antonio Rayano succeeded Eric Adams as the borough president of Brooklyn, he followed Mr. Adams' load and began to engage in activities one night not normally associated with his local officer. When foreign consulars reached out, he took moments holding out. When consulate officials and local lenders asked him to load ceremonized events celebrating their country's heritage, he agreed. But over time, Mr. Rianso's discomfort grew. He said gifts had come in from foreign consulate, a bottle of wine, a bookmark, but then Turkish officials began to increase their generosity. They offered junkets to Turkey and wanted Mr. Rayhan to raise their native country's flag over Brooklyn Borough Hall. 10 gold-plated sets arrived as a gift from the Turkish consulate. He promptly returned them. یہ ایڈم کالیا جو پھنسا ہوا ہے، بروکلن چیف کالیا تھا، یہ نیا آیا. وہ دیکھا کہ کونسلیٹ سے یہ ٹانگیں اٹھا کے ٹھوہا مروا رہا ہے، تو وہ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ نیا بیچارہ کوئی. یہ مادہ پرستی نے بالکل تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے. آج کا کھیل جو ہے یہ مادہ پرستی والا کھیل ہے جناب صاحب. میں آپ کو بتا دوں، یہ بدماش جو بنے پھر رہے ہیں پاکستانیوں، لاسٹ چانس، اسٹرائک دیم. عمران خان انشاءاللہ جیتے گا. منیرہ مستری سور، بھوسڑی، گانڈا شانڈا یہ گٹر میں دفن ہو جائیں گے. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے